دوستو، ہر سال جب بھی اپریل کا مہینہ آتا ہے تو دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں اس مہینے کی پہلی تاریخ کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس سیلیبریشن کو اپریل فول کا نام دیا جاتا ہے۔ دراصل دوستو، دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں 1 اپریل کو ایک ایسا اسپیشل دن مانا جاتا ہے کہ جس دن کوئی بھی انسان اپنے دوستوں یا پھر ادر ریلیٹیوز کے ساتھ بڑے سے بڑا جھوٹ آسانی کے ساتھ بول سکتا ہے، بلکہ جو انسان جتنا بڑا اور سیریس جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا ہی قابل اور ہوشیار مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ اس دن بہت سارے لوگوں کو اپنے خاص دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ جھوٹ بہت معمولی سے ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہی جھوٹ اتنے زیادہ سیریس بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے حادثوں کی وجہ بھی بن جاتے ہیں۔ دوستو، ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جب 1 اپریل نام کا یہ عجیب و غریب دن صرف اور صرف ویسٹرن کنٹریز میں ہی منایا جاتا تھا، مگر آج کے دور میں انڈیا کے ساتھ ساتھ ایشیا کی لگ بھگ ہر کنٹری میں اس دن کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آفیسز، کالجز اور اس طرح کی اور بھی جگہوں پر ایشین کنٹریز میں بھی آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ 1 اپریل کے دن بہت سارے لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو بے وقوف بناتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ مگر دوستو، کیا آپ میں سے کسی بھی انسان نے کبھی یہ سوچا کہ آخر اپریل فول کا اتہاس کیا ہے؟ یہ عجیب و غریب دن کب سے، کہاں سے اور کس طرح سے منانا شروع کیا گیا تھا؟ سب سے پہلے وہ کون سا دیش یا کون سا انسان تھا کہ جس نے اس دن کو منانا شروع کیا تھا؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، ویسے تو ہماری دنیا میں کئی ایسے دیش ہیں کہ جو 1 اپریل کو اپنے دیش کے اتہاس سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، یعنی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1 اپریل ان کے دیش سے ہی شروع ہوا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے شروع ہونے کی الگ الگ وجہ بھی بتاتے ہیں، مگر کچھ اتہاسکار ایسے بھی ہیں کہ جو 1 اپریل کو اسپین کے اتہاس سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ 1 اپریل سب سے پہلے اسپین سے ہی شروع ہوا تھا اور یہ اس خطرناک اور بڑے حادثے کی وجہ سے شروع ہوا تھا کہ جو اسپین میں 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں ہوا تھا۔ دراصل دوستو، یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج سے لگ بھگ 600-700 سال پہلے تک پورے کے پورے اسپین دیش پر مسلمانوں کا راج ہوا کرتا تھا، یعنی اسپین کے پورے علاقے پر ایک مسلم سلطنت ہوا کرتی تھی، اور یہ سلطنت پچھلے 50 یا 100 سال سے نہیں بلکہ کئی صدیوں سے قائم تھی، مگر بعد میں دھیرے دھیرے یہ سلطنت کمزور پڑنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب پورے کے پورے اسپین سے مسلمانوں کی سلطنت ختم ہو گئی تھی اور صرف ایک چھوٹا سا علاقہ کہ جس کا نام غرناطہ تھا وہی مسلمانوں کے کنٹرول میں رہ گیا تھا۔ غرناطہ نام کا یہ چھوٹا سا علاقہ ہی پورے اسپین میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ بھی بن چکا تھا۔ اسپین کے ساتھ ساتھ یورپ کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے مسلمان بھی دھیرے دھیرے اس علاقے میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے تاکہ کسی طرح سے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں، مگر ظاہر ہے اسپین کی جن بڑی بڑی عیسائی سلطنتوں نے اسپین کے دوسرے علاقوں سے مسلم سلطنت کو ختم کیا تھا، وہ اس چھوٹے سے علاقے کو بھی اپنی زمین پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور غرناطہ نام کی اس چھوٹی سی ریاست کو بھی ہمیشہ کے لیے جلد سے جلد اسپین سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کیسٹائل اور ایراگون جیسی بڑی بڑی سلطنتیں بھی غرناطہ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھیں۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے غرناطہ کے ایک بزدل حکمران کہ جس کا نام ابو عبداللہ تھا، اس نے اپنے باپ اور اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے مسلمانوں کی اس چھوٹی سی سلطنت کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ مگر دوستو، جس وقت ابو عبداللہ نام کے اس حکمران نے مسلمانوں کی اس آخری اور چھوٹی سی اسپین کی سلطنت کو عیسائی سلطنتوں کے حوالے کیا تھا، اس وقت ایک ڈیل بھی کی گئی تھی جس کانٹریکٹ کے مطابق مسلمانوں کو یہاں پر رہنے کی پوری آزادی ہوگی، ان کے دھارمک معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی، ان کو اپنے دھرم کو فالو کرنے کے لیے پوری آزادی حاصل ہوگی، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں یعنی مسجدیں ہیں ان کی بھی پوری طرح سے حفاظت کی جائے گی۔ مگر دوستو، یہ سب کچھ ہو نہ سکا، کیونکہ جیسے ہی مسلمانوں کی آخری اور چھوٹی سی ریاست یعنی غرناطہ بھی اسپین کی عیسائی سلطنتوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، ویسے ہی وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مہینوں کے بعد ہی وہاں پر موجود مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر طرح طرح کے حملے ہونے لگے تھے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ پر بہت سارے مسلمانوں کو زبردستی دھرم بدلنے پر بھی مجبور کیا جانے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے حالات اور بھی زیادہ خراب ہوئے اور دور آیا 1502 عیسوی کا کہ جب اسپین کی رانی یعنی ایزابیل کی طرف سے آفیشیلی یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب اسپین میں رہنے والے ہر مسلمان کو عیسائی بننا ہوگا،
جو انسان بھی عیسائی نہیں بننا چاہتا ہے وہ یا تو حکومت کو 5000 سکے ادا کرے یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بس اس اعلان کے بعد تو مانو اسپین میں مسلمانوں کے لیے شامت آ گئی تھی۔ ہر دن ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا جا رہا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہی ہر دن مسلمانوں کو قتل بھی کیا جا رہا تھا، کیونکہ جو مسلمان بھی عیسائی بننے پر رضامندی نہیں دکھایا کرتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایسے برے حالات میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ ظاہری طور پر تو عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا مگر اندر سے وہ ابھی بھی مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اپنے گھروں پر چھپ کر وہ لوگ اپنے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جب اسپین کی عیسائی سلطنت کو بھنک لگی تو اس نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر نکالنے کے لیے جاسوسوں کی ایک ٹیم تیار کی۔ خطرناک جاسوسوں کی وہ ٹیم پورے اسپین کے الگ الگ علاقوں میں گھوم کر ایسے لوگوں کو پہچانتی اور ان کے بارے میں حکومت کو خبر دیا کرتی تھی اور پھر ان لوگوں کو بڑی بری طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی سزاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ وقت پر کئی بار وہاں پر رہنے والے جو چھپے ہوئے مسلمان تھے انہوں نے حکومتوں کے خلاف بغاوت بھی کی تھی، مگر ظاہر ہے ہر بار ان مٹھی بھر لوگوں کی بغاوتوں کو بڑی طاقتور فوجوں کی مدد سے دبا دیا جاتا تھا۔ وقت پر ہونے والی ان چھوٹی بغاوتوں سے نپٹنے کے لیے بھی اب اسپین کی کیسٹائل سلطنت نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پورے اسپین میں یہ اعلان کروایا کہ جتنے بھی لوگ ابھی مسلمان ہیں اور مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم لوگوں نے سمندر کے پار یعنی افریقہ کے علاقے میں ایک الگ دیش کا انتظام کیا ہے۔ ایک پانی کے جہاز کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو سمندر کی دوسری طرف یعنی افریقہ کے علاقے میں لے جایا جائے گا اور وہیں پر ہی ان کو رہنے کے لیے زمین دی جائے گی۔ اس اعلان کو سننے کے بعد وہاں پر رہنے والے جو دبے کچلے تھوڑے سے مسلمان تھے ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے فوراً اپنی ساری زمین جائیداد مال و دولت سب کو چھوڑ کر کچھ خاص مال اپنے ساتھ لیا اور فوراً ان پانی کے جہازوں پر سوار ہو گئے کہ جو پانی کے جہاز اسپین کی کیسٹائل سلطنت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کھڑے کیے گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ان جہازوں کے ذریعے سے اسپین سے افریقہ کے اس علاقے میں پہنچائے جائیں گے کہ جہاں پر رہنے کے لیے ان کو ایک نیا علاقہ دیا جائے گا۔ مگر دوستو جیسے ہی یہ سارے جہاز ہزاروں مسلمانوں کو لے کر سمندر کے بالکل بیچوں بیچ میں پہنچے تو ان کو پلاننگ کے تحت وہیں پر ڈبو دیا گیا اور اس طرح سے اب وہ ہزاروں مسلمان کہ جو اپنی بہت ساری زمین جائیداد اسپین میں چھوڑ کر آئے تھے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ روایتوں کی مانے تو جس دن یہ بڑا حادثہ ہوا تھا وہ 1 اپریل کا ہی دن تھا۔ اس کے علاوہ ان تمام ہزاروں مسلمانوں کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اسپین کی پوری کیسٹائل سلطنت میں خوب جشن منایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے بے وقوف بن جانے پر ان کا خوب مذاق بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں سے جھوٹا وعدہ کر کے ان کو بے وقوف ہی بنایا گیا تھا۔ مرنے والے تمام لوگوں کا وہ مال و دولت اور زمین و جائیداد کہ وہ جو اسپین میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کو بھی کیسٹائل سلطنت کے حکمرانوں کی طرف سے اسپین میں رہنے والے عام عیسائیوں میں ہی بانٹ دیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دن کیسٹائل سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا، کیونکہ اس دن کیسٹائل سلطنت اپنے اس مشن میں کامیاب ہو چکی تھی کہ جس مشن کو پورا کرنے کے لیے وہ پچھلے 200-300 سالوں سے لگاتار محنت کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا اور آگے بھی جب کبھی یہ دن آتا تو اس دن کیسٹائل سلطنت نہ صرف اپنی جیت کا جشن منایا کرتی تھی بلکہ اس سلطنت میں رہنے والے عام لوگ ان لوگوں کے بے وقوف بن جانے کو یاد کر کے ان کا خوب مذاق بھی بنایا کرتے تھے۔ دھیرے 1 اپریل کے اس دن نے اور بھی زیادہ شہرت حاصل کی اور پھر کچھ وقت کے بعد یہ اسپین سے نکل کر یورپ کے دوسرے دیشوں میں بھی پھیل گیا اور پھر بعد میں جب برٹش ایمپائر نے لگ بھگ آدھی سے بھی زیادہ دنیا پر راج کرنا شروع کیا تو برٹش ایمپائر کی مدد سے ہی اب یہ خاص دن ہماری ایشین کنٹریز میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ شہرت پانے لگا اور ایک وقت وہ آیا کہ جب ایشین کنٹریز بھی اس دن کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منانے لگی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔